فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہیں۔ یہ زندگی کی لائن ہے، یہ دماغ کی لائن ہے اور یہاں سے دل کی لائن شروع ہوتی ہے اس حصے میں۔ اگر آپ کی دل کی لائن اس طرح کی ہے، زنجیر نما، تو ایسی دل کی لائن اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ خرابی صحت کی بھی خرابی صحت کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی، انہیں کوئی نہ کوئی دل کا پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی فیملی والوں سے، اپنے فرینڈ سے، جتنے بھی ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان سے دھوکے بھی زیادہ ملتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ خود بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، خود بھی تھوڑے سے دھوکہ باز ہوتے ہیں اور کسی بھی ریلیشن کو زیادہ دیر تک لے کے چل نہیں پاتے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ان کے اندر بھی خود غرضی ہوتی ہے اور ان کو اپنے دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ کبھی ان کا دل کچھ کرنے کو کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک بندے کے ساتھ یہ کچھ عرصہ چلتے ہیں، پھر اس سے اکتا جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی اور کے ساتھ یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا بھی دیکھا گیا بیہیویئر ایسے لوگوں کے اندر جن کے دل کی لائن جو ہوتی ہے وہ زنجیر نما ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ چھوٹی چھوٹی لائنوں میں آپ کو دل کی لائن ایسے نظر آتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی بار بار زندگی میں بہت دکھ ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلقات اپنی فیملی والوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہوتے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہوتے، زندگی میں بہت زیادہ پرابلم میں گرے رہتے ہیں اور ان کو زندگی میں بہت زیادہ پرابلم ملتی ہیں اور ان کی زندگی میں ان کی صحت بھی زیادہ اچھی نہیں دیکھے گی، خاص طور پر جب یہی حال زندگی کی لائن پہ، زندگی کی لکیر کا ہو تو پھر ان کی اگر زندگی کی لائن بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہے اور دل کی لائن بھی ٹکڑے ٹکڑے ہے تو پھر یہ خرابی صحت کو بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی نہ کوئی دل کی بیماری، کوئی نہ کوئی دل کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دل کی لائن آپ کی ایسے ویوی ہے، ایسے چل رہی ہے، تو ایسے لوگ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں، بالکل قابل بھروسہ نہیں ہوتے اور دوسروں کے ساتھ جو یہ تعلقات بناتے ہیں اس میں بھی یہ زیادہ ایماندار نہیں ہوتے اور یہ تعلقات اپنے بدلتے رہتے ہیں اور ان کی دوستیاں بدلتی رہتی ہیں اور قابل بھروسہ ایسے لوگ بالکل نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اس بری عادت پہ یہ کنٹرول کریں اور محبت، خلوص، پیار، وفا، یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ یہاں سے چلتی ہوئی یہاں تک آتی ہے تو بہت آپ اچھے انسان ہیں، بہت لونگ، کیئرنگ، بہت دوسروں کا خیال رکھنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ اگر یہ دو شاخہ ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اپنی وائف سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں سے، ہر رشتے کو جس کا وہ حقدار ہوتا ہے جتنی محبت کا وہ محبت بھی دیتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ لائن 3 شاخہ ہو جائے تب بھی ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی بہت دل کے اچھے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں اور دل کھول کے روپیہ پیسہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی سائن ہے۔ اور لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کی لائن اگر بہت بڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یہاں پہ وہ سیٹرن کی طرف چلی گئی ہے، پھر ایسے لوگوں کے اندر خود غرضی بھی بڑھ جاتی ہے، روپیہ پیسہ دولت یہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور دوسرا حصہ اگر یہ بالکل نیچے کی طرف آ جائے پھر تو بہت برے حالات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں پھر مایوسی بھی ہوتی ہے، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگ کسی حد تک پھر خود غرضی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دوسری شاخ جو ہے یہ اگر تھوڑی سیدھی رہے، ایسے چلی جائے تو پھر کہہ لیں کہ جوپیٹر کے یہ اچھی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں میں خود غرضی، روپے پیسے کی ہوس تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنے رشتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے اندر جو بہت زیادہ خود غرضی آ گئی تھی یا دنیاوی چیزوں کے ساتھ یا مادیت پسندی ان کے اندر زیادہ آ گئی تھی، تو جوپیٹر پہ لائن جانے کی وجہ سے، ایک حصہ جانے کی وجہ سے یہ اس چیز پر کافی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے اچھا سائن ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دل کی لکیر پہ یہاں پہ ایسے کوئی دائرہ سا بنا آپ کو نظر آتا ہے تو یہ، یا یہاں پہ دائرہ بنا نظر آتا ہے، یہاں پہ اگر نظر آئے تو آپ کو رشتوں میں دھوکہ ملتا ہے، میریڈ لائف میں مسئلے آتے ہیں اگر مرکری کے نیچے ہو، بزنس میں آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے،
اور اسی طرح اگر سن کے نیچے ایسے آپ کو جزیرہ نظر آئے یا ایسی دائرہ سا نظر آئے تو یہ آپ کو سر سے متعلق جو روگ ہوتے ہیں، آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں کو کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ کمزور ہو سکتا ہے، آپ کی بصارت کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آنکھوں سے متعلق روگ یا سر درد یا اس طرح کی نا جو سر کو پرابلم ہوتی ہیں، یہ ان سے ریلیٹڈ بیماریاں آپ کو درپیش ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہاں پہ ہے تو یہاں پہ سیٹرن کے نیچے تو یہ بھی رشتوں میں آپ کے تناؤ آئے گا، رشتوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، آپ کو روپے پیسے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے دل آپ کا کافی زیادہ ٹینشن میں چلا جائے گا اور آپ کو اچھی خاصی پرابلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی یہ دل کی لائن ہے، یہاں پر آپ کو کراس نظر آتے ہیں یا ایسے کٹ نظر آتے ہیں، تو نہ کراس اچھا ہوتا ہے نہ چھوٹے چھوٹے کٹ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو دل سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ سٹار ہو تب بھی دل کی لائن پہ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ یہاں پہ اگر سٹار ہے دل کی لائن کو، اصل میں یہ دل کی لائن کو کاٹ دیتا ہے۔ جو لائنیں دل کی لائن کو کاٹ دیں وہ کسی طور پہ بھی دل کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر دل کی لائن بہت زیادہ باریک ہے اور پھر وہ لہر دہر بھی ہے اور بہت زیادہ باریک ہے تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دل کے روگ ہوتے ہیں، ان کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ٹینشنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن اپنا مقام چھوڑ کے بڑی اوپر سے ایسے ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے جو ہوتا ہے نا باڈی پہ ان کا دل حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگ پھر صرف اور صرف اپنے دل کی سوچتے ہیں، دل کی باتیں مانتے ہیں اور بہت زیادہ پھر یہ غلط فیصلے بھی کر دیتے ہیں جذبات میں آ کے، تو یہ اتنا اچھا سائن نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی دل کی لائن اوپر سے شروع ہو کے ایسے نیچے کی طرف گر جاتی ہے، شروع اوپر سے ہوتی ہے لیکن دماغ کی طرف آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا جو دل ہوتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ڈیسیژن نہیں لیتا، کیونکہ ان کے جسم پر اب ان کا دماغ کنٹرول کرے گا، اور اگر کوئی چیز غلط بھی یہ کر رہے ہوں گے تو دل ان کو روکے گا نہیں، غلط ان کے بندے کو ٹوکتا نہیں ہے دل پھر، اور انسان کبھی کبھی دوسروں کو ہرٹ کر دیتا ہے، دوسروں کا دل توڑ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے فائدے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور دماغ کی لائن جتنی آپ کی یہ سیدھی ہوگی اتنی آپ کے اندر خود غرضی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی مادیت پسندی، اتنے آپ تھوڑے سے سیلفش ہوں گے، صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے صرف مطلب سے دلچسپ ہوئی ہوگی۔ تو چاہے دل کی لائن بہت سیدھی ہو جائے یہ بھی اچھی نہیں ہے، جیسے آپ کی یہ دل کی لائن بالکل سیدھی چلی جائے اور یہ دماغ کی لائن بالکل سیدھی چلی جائے، تو اب دل بھی انتہا پسندی کی طرف ہوگا، دماغ بھی انتہا پسندی کی طرف ہوگا، تو ایسے لوگ انتہا درجے کے ضدی ہوں گے، انتہائی ہٹ درم ہوں گے۔ یہ جتنے بھی آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے مجرم نظر آتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں آپ کو اسی طرح دو بڑی گہری لائنیں دل کی اس طرح نظر آئیں گی، کیونکہ ایسے لوگ ہر معاملے میں بڑی انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے دل کی لکیر کا۔ باقی یہ آپ کی زندگی کی لکیر، یہ آپ کی دماغ کی لکیر۔ اب اگر دل کی لکیر ایسے جا رہی ہے اور ایک لائن شاخ اس کی دماغ کی لائن پہ گر جاتی ہے، تو جہاں میں جس حصے میں یہ ٹچ ہوئی تھی اس حصے میں انسان کو کوئی نہ کوئی بہت بڑا صدمہ، کوئی نہ کوئی بہت بڑا دھوکہ ضرور ملتا ہے، جس کی وجہ سے دل اور دماغ کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے لائن کے ذریعے، اور اس لمحے انسان شدید قسم کے ذہنی تناؤ میں بھی آتا ہے اور اچھی خاصی یہ ٹینشن بنتی ہے انسان پہ۔ تو یہ کتنا اچھا سائن نہیں ہے۔ دل کی لائن اور دماغ کی لائن میں یہ اگر الگ الگ رہیں اور ان میں اگر مناسب فاصلہ ہو تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، تو جہاں پہ یہ تھوڑا سا آپس میں کلوز ہوں گے وہاں پہ انسان دل اور دماغ کے ساتھ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، پریشرائز ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، ان کے زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیپلی سوچتا ہے اور کبھی کبھی فیصلے کرنے میں بھی کنفیوز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ کلوز ہو جاتے ہیں تو پھر صورتحال اور بری ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں زندگی کے معاملات میں، وہ کہ یہ کہنے کہ فیملی کے پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر یہ دل کی لائن دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور دل کی لائن اور دماغ کی لائن بالکل آپس میں ٹچ ہونے کے قریب آ جائے
تو ایسے لوگ پھر اپنی فیملی کے پریشر میں ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے ہوتے اور وہ بڑی ڈپریس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جی نہیں پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسئلے بن جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر میں اگر مناسب فاصلہ ہو تو ایسا انسان بہت کامیاب زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، زبردست زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ دل کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دل سے فیصلے لیتا ہے اور اس میں اسے کامیابی ملتی ہے، اور جو دماغ کے معاملات ہوتے ہیں وہاں وہ دماغ کے ساتھ سوچتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دل کچھ کر رہا ہے اور آپ دماغ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کنفیوز ہو چکے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میرے لیے کون سا فیصلہ اچھا اور کون سا فیصلہ غلط ہے۔ تو جب بھی آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، یا تو آپ کی یہ دل کی لکیر سیدھی یہاں کی ٹچ ہو جاتی ہے، یہ تینوں ایک ہی مقام سے شروع ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی بڑی کنفیوز زندگی گزارتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی ان کا دماغ حاوی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ بھی عام طور پر ان کی لائف بڑے دکھ میں گزرتی ہے اور کافی زیادہ پرابلم ایسے لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں، خاص طور پر ان کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن اور ان کی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے اس میں پرابلم آتی ہے۔ اب اگر آپ کی دل کی لائن ایسے اوپر گئی پھر تھوڑی سی نیچے کی طرف آ گئی، اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ضرور محبت میں صحیح طرح سے کامیابی نہیں ملتی تو جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے یا شکل و صورت سے اس سے کم ہوتا ہے، یا اس جو ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہ اس میں اس سے کم تر ہوگا، یعنی کہ اس کو اپنے سے تھوڑا سا کم تر پارٹنر ملتا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ جیسے اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اگر اس کے دل کی لائن ایسے نیچے کی طرف گر رہی ہے تو اس کی شادی ذرا ڈاکٹر کی شادی اگر کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہو، کسی اپنی ہی جتنی اس کی اپنی ایجوکیشن ہے اتنا ہی اس کو اگر پارٹنر ملے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے زندگی جی سکیں گے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی ایف اے پاس لڑکی کے ساتھ یا میٹرک پاس لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے تو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح اگر لیڈی ڈاکٹر ہے اور اس کی ایف اے پاس لڑکے کے ساتھ یا میٹرک پاس لڑکے کے ساتھ شادی کریں گے، وہاں پہ بھی ذہنی انڈرسٹینڈنگ اور ایجوکیشن کا جو ایک بہت بڑا فرق ہوگا وہ ان کی زندگیوں کو ڈسٹرب کرے گا اور خراب کرے گا۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ لو میرج جیسے لوگوں کے ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں جن کی دل کی لائن سے ایسی شاخیں نیچے کی طرف گر رہی ہوں۔ ایسے لوگ بالکل محبت میں ناکام ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنی فیملی کی طرف سے بڑے دکھ اور ٹینشنیں ملتی ہیں، پرابلم ملتی ہیں اور فیملی ان کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دھوکے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ کچھ یہ لوگ خود بھی یہ منگلک اصل میں ہوتا ہے، منگلک دوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایسے یہاں سے لائنیں جانا شروع ہو جاتی ہیں، یہ منگل کا ہوتا ہے ابار، تو یہ آپ کو منگلک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ریلیشن بنانے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، زندگی گزارنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے اور ایسے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کی جو دل کی لائن ہے، اسی طرح اگر دل کی لکیر بہت زیادہ سیدھی ہو اور یہاں سے یہ نیچے کچھ لائنیں گریں تو ایسے لوگوں کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، کہ ساری زندگی ان کو کوئی لڑکی لڑکا پسند ہی نہیں آتے۔ تو ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 سال کی ایج ہو جاتی ہے اور وہ ابھی تک وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان کے معیار کا لڑکا کون ہے یا لڑکی کون ہے۔ یہ ساری زندگی آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے اگر یہاں پر بھی ان کی منگل کی لائنیں ان کو زندگی کو کاٹ رہی ہو، زندگی کے لائن کو، دماغ کی لائن کو، اور یہ دل کی لائن بہت زیادہ ایسے لمبی ہو اور یا یہاں سے یہاں تک آ گئی ہو، تو ایسے لوگ بہت زیادہ آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ساری زندگی انہیں اپنی مرضی کا آئیڈیل ملتے ہی نہیں ہیں اور وہ بہت زیادہ پھر جو ہے نا وہ دکھی زندگی گزارتے ہیں اور بڑھاپا ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی دل کی لائن ٹوٹ جاتی ہے، دل کی لائن کیسے ٹوٹ جانا، یہ جہاں پہ ٹوٹی ہوتی ہے یہ والا مقام، کوئی دھوکہ ملنا، کوئی بہت بڑا دھوکہ مل سکتا ہے، کوئی بہت بڑا دل کا روگ آپ کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ یہاں پر ایسے دل کی لائن ٹوٹتی ہے آپ کی ایسے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ایک سکوئر بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روگ تو ضرور بنے گا، کوئی بہت بڑی دل کی بیماری تو لگے گی، لیکن اگر کوئی چھوٹی سی لائن ان کو جوڑ بھی رہی ہو اور یہاں پر یہ ایک اسکوائر بھی آ جائے تو یہ آپ کو دل کے روگوں سے یہ چیز بچا لے گی۔ اس طرح اگر دل کی لائن بہت زیادہ سرخ ہو تو یہ بھی دل کی بیماریوں کو شو کرتی ہے۔ اگر دل کی لائن بہت پیلی ہو، سفید سی ہو اور بڑی کمزور سی ہو، ڈل ڈل ہو یا بہت زیادہ چوڑی ہو جائے تو یہ بیماریوں کا موجب ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہوتی، دل پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر بہت زیادہ سرخ ہوگی تو ایسے لوگ بڑے ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں، انہیں دل کے روگ جلدی لگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے نا دل کی بیماری ایسے لوگوں کو جلدی لگتی ہے۔ اسی طرح اگر دل کی لکیر پہ کچھ دبے ہوں یا تل ہوں، جہاں پہ ابھی یہ تل آ جائے گا یا دبا آئے گا، ایسے دبی ہوئی محسوس ہوگی، تو وہ بھی دل کی لائن جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اس حصے میں انسان کو لازمی کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دل کی لائن ایسے نیچے شاخیں گر رہی ہیں اور یہ دل کی لائن نیچے کی طرف گر جاتی ہے اور نیچے پھر شاخیں بھی گر رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی کبھی بھی لو میرج نہیں ہوتی۔ محبت میں یہ لوگ ناکام رہتے ہیں اور اکثر یہ دھوکے کھاتے ہیں اور ان کو فیملی والوں کا پیار بھی نہیں ملتا، اور اکثر جو ہے نا یہ لوگ زیادہ تر دکھی میں نے دیکھے ہیں، محبت میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور بہت سارے دکھ، بہت سارے دھوکے ان کو زندگی میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی یہ دل کی لائن ایسے جا رہی ہے اور یہاں آپ کو کوئی ٹرائی اینگل بنتا ہے یا ایسے شہرت کی لائن یہاں سے نکل رہی ہے اور یہاں پہ ایسے کوئی اسکوائر بن رہا ہے تو یہ اچھے سائن ہے۔ جہاں پہ بھی ٹرائی اینگل بنے گا یا اسکوائر بنے گا اور دل کی لائن سے ایسے شاخیں اوپر کی طرف نکلیں گی تو یہ آپ کی لو میرج کروا سکتی ہیں اگر آپ کی دل کی لائن یہاں تک آتی ہے۔ یہ سائن اچھا سمجھا گیا۔ اس کے علاوہ اگر دل کی لائن جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے سیڑھی نما یا ایسے کراس اس طرح کی پوزیشن میں بنے، جالی سی بن جائے، ٹوٹی ٹوٹی محسوس ہو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا ایسے کھردری سی محسوس ہوگی، تھوڑی سی شیلو، جیسے نا یہ خالی اندر سے خالی چوڑی بھی ہوگی تھوڑی اور خالی ہوگی، اور یہ بھی اچھی نہیں سمجھی گی، یہ بھی بیماریوں کا بتاتی ہے، اور ایسے لوگ بھی زیادہ تر دل کی باتیں مانتے ہیں اور دل کی باتیں مان کے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج میں نے آپ کو دل کی لائن سے ریلیٹڈ جتنی باتیں بھی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ بات رہ گئی ہو، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں اپنے کسی ٹائم بنا دوں گا اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو، لیکن فی الحال میں نے کافی آج بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے۔ اور اگر آپ کو میری یہ محنت اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے آپ کے لائک کرنے سے، تو پلیز ابھی آپ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا، وہاں پہ بھی کلک کریں گے تو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوگا، آپ میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ اپنے ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں گے، بہت مناسب سے چارجز ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔